السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفیل کا ترجمہ پڑھیں گے اور مختصر سی تفسیر کو بیان کریں گے۔ فیل جو ہے وہ فیل کا معنی ہے ہاتھی کا۔ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں اور اس میں ابرہہ کے لشکر کی طرف اشارہ ہے جو کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا۔ اب ابرہہ کون ہے؟ ابرہہ جو ہے وہ یمن کا ایک حکمران تھا اور اس نے یمن میں ایک عالیشان کلیسہ تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا تھا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسہ کو بیت اللہ سمجھے۔ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم اور تبلیغ سے کعبے کی عظمت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ اس اعلان سے ان میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی اور ان میں سے کسی نے رات کے وقت اس کلیسہ میں جا کر گندگی پھیلا دی اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے کچھ حصے میں آگ بھی لگائی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس سے جنگ کی لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب مغمس نامی ایک جگہ تک پہنچ گیا، لیکن جب اگلی صبح اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور اسی وقت سمندر سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں پر وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی۔ جس پر بھی یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مر گئے، اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر ختم ہو گیا اور اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی باندھ جو ہاتھیوں کے ساتھ ہوتے تھے وہ مکہ مکرمہ میں رہ گئے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے۔ اب یہ جو پورا اصحاب فیل کا واقعہ ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے ان اپاہج اور اندھے جو ہاتھی باندھ تھے ان کو دیکھا بھی تھا۔ سورہ فیل کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آ کا مطلب ہے کیا؟ لم نہیں، علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، کیفا کیسا، فعلہ کیا ربو کا تمہارے رب نے، فی اصحاب الفیل فیل والوں کے ساتھ، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ علم کیا نہیں، یجعل کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیدہم ان کی جو چال تھی، فی تضلیل بیکار، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ساری چالوں کو بیکار نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا علیہم ان پر، طَيْرًا ابابیل غول کے غول پرندے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے، ترمیہم جو پھینک رہے تھے، بحجارتن پتھر یعنی جو کنکر تھے، من سجیلن وہ پکی مٹی کے بنے ہوئے تھے، جو پکی مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے کنکر ان پر پھینک رہے تھے، فجعلہم پس کر دیا، لہم ان کو، یعنی ان کو ایسا کر دیا جیسے کعصفن جیسے بھوسا ہو، مأکول کھایا ہوا، یعنی ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آ رہے تھے۔ تو اس میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کی اور اپنے کلام پاک کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خود پورا کرنے پر قادر مطلق ہیں۔ اس صورت میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں، اب اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر یعنی کسی انسانی جنگ کے لوگ آپس میں لڑائی کرتے یا کچھ بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان لوگوں کو کعبہ ڈھانے سے روک دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت کا کرشمہ یہاں پہ ایک اگزامپل دی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے کہ آپ یعنی جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں آخر وہ بھی اصحاب فیل کی طرح منہ کی کھائیں گے، یعنی وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ تو تسلی کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال نبی علیہ السلام کو دی کہ وہ
ان حالات میں جب لوگ ان کے دشمن ہو رہے ہیں وہ پریشان نہ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کے سمجھنے کی اور یعنی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مکمل ایمان اور توکل کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.